بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دھماکہ خیز خبر ہے اور سپریم کورٹ آج کل جو ہے وہاں پہ روز ہی کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی بڑی خبر آتی ہے۔ آج کی بڑی خبر یہ تو بہت ہی انوکھی خبر ہے، بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ ایک سیگمنٹ چلتا تھا دلچسپ و عجیب کا، تو یہ دلچسپ و عجیب خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو روک دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دی ہے۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے قانون کو سٹرائک ڈاؤن ہوتے دیکھا تھا، یا کہ معطل کر دیا، برطرف کر دیا، ختم کر دیا، مگر یہ جو اس کے اوپر سٹے ہے، یہ سٹے آرڈر ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک پروسیجر، اور وہ بھی قانون سازی، یعنی مقننہ پارلیمان کی قانون سازی کے اوپر آپ نے سٹے دے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون نہیں بنا سکتے۔ یہ کون سی آئین کی شق ہے؟ میری شاید لا علمی ہے کہ مجھے نہ پتا ہو کہ جس کے تحت آپ یہ حکم دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کسی قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد روک دے۔ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر میرے علم میں ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ یہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ کھلی جنگ کا آغاز ہے۔ یہ ایک اینڈ گیم کی طرف معاملات جو ہے بڑھ رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا جو آئین ہے، اس میں اداروں کی اپنی اپنی ایک حدود ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہم ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی سیاست کے اندر کردار، حکومتیں گرانا، بنانا، پچھاڑنا، توڑنا، ان کو ملائن کرنا، جو بھی ان کا کردار رہا، پارٹیوں کو توڑنا، پارٹیوں کو جو ہے وہ یوز کرنا، اس کے ہم خلاف رہے ہیں، اور یہ غیر آئینی کام تھا بالکل۔ اب اگر ان کی اس اسٹیبلشمنٹ کی جگہ کوئی اور ادارہ لے گا، کوئی بھوٹان کی عدالت ہو یا جو بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اتنی ہی قابل مذمت چیز ہے جتنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ ایک ہمیشہ سے اس طرح کی صورت حال رہی ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ عمل درآمد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا 8 رکنی بینچ نے، اور کیوں کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اینڈ گیم کیا ہو سکتی ہے اس پہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا ہے، جلدی میں ایک حکم نامہ دیا۔ آج سماعت ہوئی، سماعت کی کہانی آپ کے تک پہنچ چکی ہے کہ کس طرح سے 40 منٹ کی سماعت کے اندر 2 سوال ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ اب جو ہے اس معاملے کے اوپر بات ہوگی۔ ایک لمبا وقفہ دیا گیا تقریباً 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے۔ یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ کو قانون کرایہ داری کے تحت آپ جائیں اور کہا جائے کہ جی میں یہاں پہ ہوں، میرا سامان اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو آپ اس کو روک دیں اور اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ سٹے دے دے۔ یا اس طرح سے ہے کہ کوئی قبضہ مافیا جائے اور وہ کہے جی میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو جج صاحب ذرا اس کو خالی کرا دیں، یا اس کو اگر خالی نہیں کرا سکتے تو میرا جو اختیار ہے وہ مان لیں، اور جج صاحب جو ہیں اس کے اوپر سٹے دے دیں۔ تو پارلیمنٹ اور قانون سازی کو ایک سٹے آرڈر کی طرح چلایا جا رہا ہے اور چلایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ جب آپ کسی کی قانون سازی، جب آپ کسی کی پراپرٹی قانون کرایہ داری پہ بھی عمل درآمد کراتے ہیں یا کوئی عدالت کراتی ہے، تو وہ کم از کم دوسری طرف کے پوائنٹ آف ویو کو سنتی ہے، وہ دونوں طرف کے اعتراضات کو سنتی ہے۔ یہ کس قسم کی آج سماعت ہوئی کہ جس میں کہ آپ نے 40 منٹ تک جو ہے وہ اس کو معاملات کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہوا، اس طرح سے 2 سوال اٹھائے اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ ڈیٹ دے دی، اور خود ہی آپ نے پارلیمنٹ کو سننا بھی مناسب نہیں سمجھا، آپ نے حکومت کو سننا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کون سی جلد بازی ہے، یہ کون سی عجلت ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے 8 جج جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور ایک بینچ بنایا ہے جو کہ سینیورٹی کے اوپر بھی نہیں ہے۔ وہ اوپر سے دیکھیں دوسرا، تیسرے، چوتھے، 5ویں کس نمبر کے ججوں کو اٹھا کے آپ نے بینچ بنا دیا ہے۔ آپ نے سینئر موسٹ ججوں کو بھی آپ نے اس کے اندر نہیں رکھا۔ یہ اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ یہ اتنی عجلت کیوں ہے؟ یہ اتنی تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں تو یہ 3-4 دنوں سے سوال جو ہے، یہ میرا سوال میں اٹھا رہی ہوں کہ کیوں پنجاب نے الیکشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے، یہی ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تو وہی آئین جو ہے اس کی عملداری نہیں ہے کیا؟ کل بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، آج بھی میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں۔ لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس افسوسناک صورتحال میں جو ہے وہ اب کیا ہوگا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج جو صبح حکم نامہ تھا یا جو نوٹسز جاری کیے، اس میں صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے،
اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو کہ کہا گیا کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں، یعنی حکومت اپنی کرے، صدر اپنی کرے. اور یہ بل اس وقت بائی دا وے پروسیجر ابھی یہ عدالتی اصلاحات کا بل ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بل چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کو ایک کمیٹی کے سپرد کرنے کا بل ہے. یہ قواعد اور ضوابط کا بل ہے از خود نوٹس کے حوالے سے. یہ فرد واحد کی طاقت کو ادارے کو سونپنے کا بل ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس کا اپنا اختیار چونکہ کم ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک بینچ بھی بنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر اختیار بھی میرا ہے، میرا آئین میری مرضی، میرا بینچ میری مرضی، اور میرا سو موٹو کا اختیار میری مرضی. یہ صورتحال اس وقت جو بن گئی ہے. اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو قانون سازی ہوئی تھی وہ حکم دے دیا کہ اب حکومت کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی، صدر مملکت جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے جو آج 40 منٹ تک اگر کسی کو آج کی جو کارروائی تھی جو میں پہلے بتا رہی تھی اس میں اگر کسی کو بولنے کی اجازت تھی تو درخواست گزار تھا، اور درخواست گزار جو کہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون سازی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے. کوئی ایک سوال اس پوری دوران نہیں ہوا. اور اسی طرح سے الیکشن التوا جو ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں سنا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ جو صورتحال بنی اس کے اندر عمل درآمد صدر کو بھی روک دیا گیا بھی کہ آپ جو ہے وہ آپ نہ یہ اس کے اوپر کام کریں اور آپ دستخط نہ کریں، نہ وہ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے دستخط نہیں کرنے. 10 دن کے اندر اندر اس نے خود قانون بن جانا تھا. یعنی ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ صدر نے واپس بھیجا، مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس کو پاس کیا گیا. اب اگر صدر دستخط نہ کرتے تو اس قانون نے خود بخود قانون بن جانا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس پہ عمل درآمد ہی روک دیں. آپ نے ایک قانون کرایہ داری کے لیے بھی آپ اس سے زیادہ بحث کرتے ہیں. یہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا قانون تھا جس کو کہ آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا. یعنی کہ ایک کرایہ دار کے جتنے حقوق ہیں پاکستان کی پارلیمان کے اتنے بھی حقوق نہیں ہیں. یہ تو المیہ ہے اس ملک کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاسی میں کردار ادا کر رہی تھی تو اس کو آپ نے روکا اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹے تو ان کی جگہ اب جو ہے وہ جوڈیشری لے رہی ہے. مگر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. مقاصد کیا صرف الیکشن تک کنڈکٹ ہے، اس کا الیکشن کا انعقاد ہے؟ مجھے تو آج کے بعد لگتا ہے کہ ایسا نہیں. شاید یہ گیم بہت آگے کی ہے. اور جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ایک سازش تھی 10 سالہ منصوبے کی اس میں ایک کردار، ایک ادارے کا کردار جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. میں نے نہیں کہا، یہ بلاول صاحب نے کہا. اسی طرح کی بات مریم صاحبہ بھی کہی، اسی طرح کی بات مولانا فضل الرحمان نے بھی کہی. تو سوال یہ ہے کہ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فل بینچ نہیں بناتے. حکومت کہہ رہی ہے کہ فل بینچ بنا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ فل بینچ نہیں بناتے، آپ سینئر ججوں کو آؤٹ کر دیتے ہیں مختلف مقدمات سے. اس اہم مقدمے سے سینئر ججوں کو آؤٹ کر کے جونیئر موسٹ ججوں کو جو ہے وہ آپ نے لگایا ہے. اور آج معافی مانگی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. ایک تو بعد میں یاد آنے والا مکہ ہمیشہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ججوں کو میں لگایا. یہ بڑی کنٹروورسی تھی. جونیئر لوگوں کو اٹھا کے لگایا اور حکومت نے اپنا ووٹ یعنی وزیر قانون نے ان کے پلڑے میں ڈالا. کیوں کیا انہوں نے؟ یہ ان کو بتانا چاہیے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو قوم کو معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی. آپ نے جونیئر ججوں کو کیوں لگایا؟ اس کے پس پردہ آپ کے محرکات کیا تھے؟ آپ نے کیوں اوبلائج کرنے کی کوشش کی؟ کس کے کہنے پہ کرنے کی کوشش کی؟ یہ بھی ان کو بتانا چاہیے. پاکستان ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. بہرحال پارلیمنٹ اس گیم نے جو بھی 10 سال کا منصوبہ تھا اس میں پارلیمنٹ پہلے مرحلے میں تحریک عدم اعتماد پہ معاملات رکے. پارلیمنٹ نے یہ مارکہ سر کیا. دوسرے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا. اس تعیناتی کے مسئلے کے اوپر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیا. ہر طریقہ استعمال کیا گیا. سڑکوں پہ آ گئے عمران خان صاحب اسی ٹانگ کے ساتھ جس پہ کہ وہ عدالت میں نہیں جاتے. اس کے باوجود یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس معاملے کو کنٹروورشل ہوا لیکن اتنا کنٹروورشل نہیں ہونے دیا بہرحال، اور یہ معاملہ سلجھا. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی باؤنڈری سے بڑھ کے کھیل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے مقاصد ہیں. تو کیا اب جو ہے وہ حکومت کنٹرول کر سکے گی اس چیز کو؟ اس کے اوپر پارلیمان قابو پا سکے گی؟ اور پارلیمان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو میرا خیال ہے پارلیمان کو قانون سازی سے کوئی پاکستان کی آئین کی شق نہیں ہے جو کہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. پارلیمان کی جو آزادی ہے، خود مختاری ہے،
وہ سپریم کورٹ سے بالادست ہے، وہ بالاتر ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پارلیمان اپنی پوری اسٹرینگتھ کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایک مرتبہ پھر اس بل کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے حکومت، یہ آپشنز اب ان کو دیکھنے ہیں، اور ان کی حکمت عملی پہلے تو یہی تھی کہ اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا تو ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے، مگر دیکھا جائے تو یہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا، مگر اس کو عملی طور پر روک بھی دیا گیا ہے، یعنی اس کو قانون بننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں میری اطلاع میں، میرے علم میں کوئی ایسی شق نہیں ہے کہ جو اسٹے آرڈر دے دے قانون سازی کے اوپر، پارلیمان کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے انوکھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ کل ایک ان کیمرہ اجلاس بھی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ آئے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر انہوں نے یقین دہانی کرائی اور آئین کی سپریمیسی کی بات کی۔ اب کل لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے حوالے سے تو ظاہر فیصلے ہوں گے، بریفنگز ہوں گی، مگر ڈی جی آئی ایس آئی کا اور آرمی چیف کا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ آ کے بریفنگ دینا اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت سگنیفیکنس ہوگا، مگر اب جو عدالت ہے، عدالت عظمیٰ، اس کو اپنے کس حد تک جو ہے وہ اپنے اختیار سے آگے ایکسیڈ کرنے سے روکنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو جمہوری جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی۔ بہت ان کے اندر فلاز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کا جو نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، وہ صدارتی نظام نہیں ہے، وہ کوئی اور نظام بھی نہیں ہے۔ تو اس کو صدارتی بنانا یا کسی اور طرح کے نظام کا رخ دینا، اپنے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھ لینا، الیکشن کنڈکٹ کرنے سے، اسکیجول دینے سے لے کے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا، جس کی کل اب سنوائی ہوگی کیس کی، جس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلا لیا ہے، سیکرٹری خزانہ کو بھی بلا لیا ہے، سب کو بلا لیا ہے۔ یہ کیا اس کی آئین میں کیا لمیٹیشن ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر تمام لوگوں کو مل کے ضرور سوچنا ہے۔ اب نہیں سوچا تو پاکستان کو اب ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت کا سامنا ہے، لیکن کسی اور طرح کی آمریت۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے یہی، اللہ نگہبان۔